السلام علیکم۔ مملکت اسلامیہ کے دارالحکومت دمشق میں ایک پرسکون رات میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ بادشاہ وقت نماز عشاء سے فارغ ہو کر ذکر و اذکار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول تھے۔ بعد میں بستر پر آئے تو نیند نے آ لیا۔ تہجد کے وقت حسب معمول آنکھ کھل گئی، نماز تہجد ادا کی اور پھر سو گئے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بادشاہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھے، چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میرے جیتے جی کوئی سطح یہ ہو نہیں سکتا۔ خواب کا خوفناک منظر بادشاہ کے قلب و ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جلوہ افروز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر دو۔ بادشاہ نے فوراً نرم نرم بستر کو خیر بات کہا اور اپنے دانشور وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور ان کے سامنے خواب میں جو کچھ منظر دیکھا وزیر کو بیان کر دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے بلکہ ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے، مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 20 آدمیوں کے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ شہر دمشق کے رہنے والے بھی حیران تھے کہ اچانک سفر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں عمومی طور پر دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ نے تمام راستہ میں اپنے ساتھیوں کو کہیں آرام کرنے نہ دیا۔ بادشاہ نے یہی فاصلہ 16 دنوں میں طے کر لیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل بادشاہ نے غسل کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے، سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، نفل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد بادشاہ شہر کے حکام سے مخاطب ہوا کہ کل شہر کے تمام باشندوں کی ہماری طرف سے دعوت عام ہے۔ مقررہ اوقات میں مدینہ شہر کے سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے۔ بادشاہ ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا، لیکن وہ دو اشخاص نظر آئے جن کی طرف خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکام شہر سے استفسار کیا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے ہیں؟ حاکم شہر نے واضح کیا کہ صرف دو اشخاص جو مغربی زائرین ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور باقی سارا دن جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں، بس یہی دو اشخاص ہیں جو دعوت میں نہیں آئے۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، حکم دیا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان افراد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان شیطان خصلت انسانوں کو دیکھتے ہی بادشاہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو وہی دو آدمی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دونوں افراد سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے ہیں، مکہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ فرما روائے سلطنت نے ان دونوں اشخاص کو اپنے ماتحتوں کے پاس چھوڑا اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر اس مکان میں چلا گیا۔ دیکھنے میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مختصر سا مسافرانہ سامان، سونے کے لیے ایک چٹائی اور دو چار کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ چلتے پھرتے ایک جگہ اس نے چٹائی کے نیچے فرش کچھ لرزتا ہوا محسوس کیا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک چوڑی سل نظر آئی۔ ہدایت پر سل کو سرکایا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے واپس لوٹے اور حکم دیا کہ
ان دونوں شیطان صفت آدمیوں کو پایا زنجیر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بادشاہ کی گرجدار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دونوں بہروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ نعوذ باللہ چرانے پر مامور کیا گیا ہے، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہے تھے کہ یہ میرے نصیب کے اس خدمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے معمار بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلائے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرما روا کو نصیب ہوئی، دنیا اسے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں 1146 تا 1174 مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے ان کا سکون تہب بالا کر دیا اور ان کے غاصبانہ قبضے سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک عہد زریں تھا۔ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی رفعتوں کو چھو لیا، ان میں ملک العدل سلطان نور الدین زنگی محمود زندگی کا نام نامی امتیاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن نے اس کی شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں نمایاں جگہ دی۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تمام فرما روا اسلام میں اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کے حاکم تھے۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو انہوں نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دیں، جس نے تاریخ میں ان کا بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوا اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کرایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ حشیشین نے زہر دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔